جس وقت ہمارے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. لگے ہاتھ ہم نے کہا ان سے آج شارٹ سا انٹرویو کر لیں. شکریہ گورنر صاحب، آپ نے سنو نیوز کو وقت دیا. ٹو دی پوائنٹ 2 سے 3 ایشوز پر بات کریں گے. آپ کا کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے میدان میں تو کے پی کے حکومت میں کھلبلی مچ جاتی ہے، یعنی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. اب کل ہی کے بیان کو آپ دیکھ لیں، آپ نے 52 سے 54 کی کیا بات کی کہ وہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کل امیر مقام صاحب سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں وقت سے پہلے بات نہیں کرتا، لیکن ہلچل میں نے مچا دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے حکومت کا کیا کوئی وقت تھوڑا رہ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے کون سی ایسی بات کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ممبرس کی تعداد اپوزیشن کی کتنی ہے؟ اس وقت اپوزیشن کی تعداد جو ہے مخصوص نشستوں میں 52 بن گئی ہے. تو پھر اگر میں نے غلط بات کی ہے 21 ووٹوں کی دوری ہے. تو بات تو میں نے غلط کی ہے. ہمارے پاس 52، میں نے کہا 52 ہے یا 54 ہے، کوئی اس کی وہ مجھے کنفرمیشن، لیکن 52 تو ہے نا. جی ہاں. اگر 54 نہیں ہے تو 52 ممبرز ہمارے پاس ہیں، تو اس میں کیا قبلی مجنی، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے اگر دال میں کچھ کالا نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے اپنے ممبران، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ہاؤس ریڈنگ کو فروغ نہیں دے گی. ہم کبھی بھی خرید و فروخت نہیں کریں گے. لیکن جو 30 ممبر انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، آیا وہ کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں جاتے. تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے تو پھر اس کے بعد بات دیکھی جائے گی. لیکن میں نے بالکل ٹھیک ہے اور میں اس پہ قائم ہوں کہ جب بھی اپوزیشن کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا، ہمارے جمہوری حق ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے ہیں. اور باقیوں کو بھی جمہوری حق ہے، اگر وہ وفاق میں، اگر سینٹ میں ہو، قومی اسمبلی میں ہو، یا تینوں صوبائی اسمبلی میں ہو، سندھ، بلوچستان اور پنجاب، ان کے پاس بھی اگر ایک ممبر زیادہ تو وہ کیا ہمیں چھوڑیں گے؟ عدم اعتماد نہیں لیں گے. تو اس میں ہم نے کون سی ایسی بات کی جو غیر اسلامی ہے، اسلامک ٹچ نہیں ہے اس کے اندر، یا غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. گورنر صاحب، آپ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا ہیں، بعد میں فیصل کریم کنڈی ہیں. پہلے آپ کے پاس ایک منصب ہے، آئینی منصب ہے آپ کے پاس. ایسا کیوں تاثر دیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ وہ جب ان سے کوسچن کیا جائے میڈیا کی طرف سے تو وہ بڑا ایسا آنسر دیتے ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے شاید بیان نہ کر سکیں؟ جیسے کل ہی انہوں نے کہا کہ فیصل کریم کنڈی کونسل کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. آپ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، آپ ڈی آئی خان کے، آپ پورے ملک کی سیاست کرتے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. کیوں ایسے وہ بیانات دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیں، پھر بندے میں کوئی شرم اور حیا ہونی چاہیے نا. پھر جب یہاں پر ووٹنگ کی سیریمنی ہوتی ہے، منہ پکڑ کے یہاں پہ پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں میں ایسے کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں. پر کل پرسوں پھر ووٹنگ ہوگی، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں آتا. نہ ہے نا، پھر ایک بندے یہ کرے، میں سوال ہی پیدا ہو کہ میں جاؤں. لیکن پھر تھوڑی اپنے شرم بھی ہونی چاہیے نا، کہ پھر ہر دوسرے دن پہنچ جاتا ہے جی فلاں کی جو سیریمنی ہے وہ میں نے آنا ہے، فلاں کرنا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سیاسی بیان ہے کہ کونسل کی سیٹ نہیں جیسا. جی. تو آپ اس پہ ریکارڈ نکالیں، ان کے والد محترم صاحب کتنی دفعہ الیکشن لڑے ہیں، کتنی دفعہ ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، 2-3 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لیتے. اور بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے ان کا جو ہے سارا کچھ ریکارڈ پتہ ہے. یا تو پی ٹی آئی کے یا باقی لوگ ہیں، ان کے سامنے بولتے نہیں ہیں نا کہ کیا ہے. مجھے تو اس کی ایک مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایجے بیجے معلوم ہے کہ اس کی کیا چیز ہیں. اور ان کی اگر ذہن پہ فوبیا گورنر ہاؤس کا یا میرا فوبیا ہے، اس کا علاج میں سندھ میں فری آف کاسٹ کرا سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پر تو شاید اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو سندھ میں آفر کرتا ہوں، فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے اگر اس کے کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے. اور باقی چیزیں تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹکس کرتے رہیں گے. اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر کیوں سیخ پا ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. جواب دیں نا، جواب دیں. نام رکھنے ہو تو میں بھی اس کے 5-6 نام رکھ لوں، لیکن میرے والدین نے یہ تربیت میری نہیں کی ہے، اور میری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ تربیت نہیں کی ہے. ورنہ ایسے نام اس کے رکھ دوں کہ پھر یاد کرے گا. گورنر صاحب، جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، لیکن آپ نے پرسوں وزیر اعلیٰ کا ایک اسٹیٹمنٹ شاید سنی ہو کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے یقیناً رابطے کیے جا رہے ہیں، اور اس کا اشارہ کل امیر مقام صاحب نے دے دیا. پیپلز پارٹی کے پاس بھی اب پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے کے پی اسمبلی میں، اور اب جمعیت علماء اسلام بھی ہے. آپ فائنل اس پہ بتا دیں کہ عدم اعتماد کے لیے کیا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں جو رابطے کر رہے ہیں، کیا ان کا جلد تختہ الٹنے والا ہے، یعنی پی ٹی آئی خود ہی اپنا تختہ خود الٹے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ ان کو کسی بھی سیاسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی سازش کافی ہے، یہ خود ہی اپنے اندر کافی ہیں. خود ہی جو ہے، جیسے مجھے آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ اپنے بوجھ تلے خود ہی گریں گے. آپ کی اسمبلی کی قومی اسمبلی جو اسپیچ کی تھی. دوسری بات ہے، اب جو مولانا فضل الرحمان کی بات کی ہے، یہ تو کل کا جمعہ 7 دن نہیں ہوئے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمارا تو میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں. شیز وکال بھٹو یہاں سے مفتی محمود صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑے، میرا خاندان ان کے ساتھ تھا.
مولانا صاحب ایک سیاستدان ہیں، ہمارے علاقے کے ایک پولیٹیکل فیملی کے وہ ہیڈ بھی ہیں. ہمارا اور ان کا بہت پرانا ایک پولیٹیکل ریوری چل رہی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں. اپنی عزت خود کرواتا ہے انسان. اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت کریں. مولانا صاحب پولیٹیکل بندے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا پولیٹیکل الائنس ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی کبھی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی ساتھ ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب کی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ہمارا تو ابھی بھی آنا جانا ہے. ہم صرف اس لینے کے مطلب کے لیے ہوں. یہ کبھی انہوں نے کیا کیا ان کے جو ہے نام رکھے، پھر وہی لوگ جو مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیانات اگر ہم دیتے تو آنکھیں بھی نہ ملا سکتے. اور وہ اتنے بے شرم تھے کہ پھر وہاں پر جا کر ان کی جو ہے نا جان نہیں چھوڑ رہے تھے. مطلب ہے کہ تراویح پڑھتے تھے اور پھر تہجد کے ٹائم پہنچ جاتے تھے اور سحری بھی کرتے تھے اور پھر افطاری کے ٹائم پہنچ جاتے تھے کہ آپ ہمارے سیاسی مسیح ہیں، ہماری جان بچائیں. اور میں نے کہا تھا پی ٹی آئی کے 2 چیپٹر ہیں، ایک کے پی چیپٹر اور ایک جو ہے وہ فیڈرل کا چیپٹر ہے. وہ ان کے پاؤں پڑتا ہے، یہ اس کو گالیں نکالتے ہیں. لہٰذا کیونکہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا ہے یا چیزیں ہو جاتی ہیں یا قیدی نمبر 420 باہر نکل آتا ہے تو ان کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی. تو پھر یہ کیسے مطلب ہے کہ 50 ارب کا جو ہے وہ کوہستان کا اسکینڈل کریں گے، چینی کیسے بیچیں گے، گندم کیسے بیچیں گے، مطلب مسجدوں کے سولر کیسے بیچیں گے. آج آپ مجھے کل پرسوں ڈی خان کی دوائیوں کا اسکینڈل آیا، آپ کے سی ایم کے اپنے ہی ضلع کے اسپتال کا اسکینڈل آیا. تو کیا چیز آج مجھے بتائیں کہ شرم کے ہمارے یہ بلین ٹری کا نام نہیں لیتے. بولیں اس کو بلین ٹری کدھر ہے؟ یہ تو انہیں کاٹ دیا نا درخت، ان کے ساتھ ہم لگائیں گے. یہ ہمیشہ الٹا کام کرتے ہیں. آج کوئی بھی جرت کرنے بتائے ہمارا یہ بلین ٹری پروجیکٹ ہے، اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا، یہی کر دیا، کوئی نام تو لے. نام لینے والا نہیں ہے. انہوں نے جو خون ان کا 16 یا 18 لوگ جو وہاں پر میں شہید کہوں گا سوات کے دریا میں ہوئے. ہمیں تو قیدی نمبر 420 سبق سکھاتا تھا کہ اگر دریا فرات کے اس میں جو ہے کنارے پہ اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے حکمرانی میں، تمہاری پارٹی کی حکمرانی میں 18 بندے جو ہیں وہ چیخ تڑپ کر جو ہے وہ سیلابی ریلے میں ڈوبے ہیں. 3 گھنٹے تک، 2 گھنٹے وہاں پر اور 1 گھنٹہ جو ریل آنے میں آپ کی حکومت نے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ٹورزم کو اتنا فروغ دیتے ہیں، یہ ٹورزم آپ کا ہے جس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی ٹکے کی چیز نہیں تھی اور آپ نے لوگوں کو دریا کے وہ کیا. تو آج اس کی کیا سزا ہوگی؟ مجھے یہ قیدی نمبر 420 بتایا کہ مدینہ کی ریاست میں جو چور اور ڈاکو اور جو لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے کھاتے تھے ان کی سزا کیا ہوتی تھی؟ ان کو پروموشن دی جاتی تھی یا ان کو سزا دی جاتی تھی؟ لہٰذا یہ ان کی صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا تمبو لا کے. آج ٹورزم منسٹر کون ہے؟ ٹورزم منسٹر سی ایم ہے. آج یہ کمیٹی بنا رہے ہیں تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے اور نیچے جا کے کسی چھوٹے موٹے افسران کو جو ہے نا وہ کریں. کمیٹی بنائیں نا، پارلیمانی کمیشن بنا لیں تاکہ پارلیمان ہمیں بتائے کیا کون. اب حکومت اور اپوزیشن کے جو ہے وہ بیلنس کر کے ممبران رکھیں برابری کے، تاکہ ہم بتائیں کہ کون سے 13 سال تک یہ ڈھونگ رچاتے رہے ٹورزم. آج آپ نے ٹورزم دیکھ لیا کہ ہمارے ٹورزم کا کیا حال ہے. گورنر صاحب، اگر آپ وزیر اعلیٰ ہوتے اور اس قسم کا واقعہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں پہلے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. آپ نے 13 سال جو ٹورزم پہ انویسٹ کیے، کدھر 2 گھنٹے تک آپ کی انتظامیہ نہیں تھی. آپ کی وہاں پر مجھے بتائیں ٹورزم کی وہاں پر کوئی فورس یا کوئی چیز تھی؟ آج آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ دھڑلے سے چیزیں گرا رہے ہیں. پہلے بتائیں کہ اس گناہ میں کون شریک تھا، کس نے نوسیدھی دی، کس کے کہنے پہ نوسیدھی دی. یہ ہوٹل، یہ تعمیرات جس طریقے سے کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ان کے مخالفین ہیں ان کی جو مخالفین سے جو ہے بدلہ لینے کے لیے ان کی ہم جا کے جائیدادیں اور چیزیں گرا دیں. جو 2005-6 میں ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو 13 سال حکومت تھی اور یہ ہوٹل بنے تھے، کون وہ انتظامیہ تھا، کون وہاں پر نمائندے تھے، کس کے کہنے پہ بنائے تھے، کون آپ کا چہیتا تھا جس کے کہنے پہ آپ لوگوں نے چیزیں کی، 2 نمبر چیزیں کی. آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو چیزیں گرا رہے ہیں. پہلے تو بنیاد بتائیں بنائے کس نے تھے؟ آپ ہی لوگوں نے بنائے تھے. آپ لوگ قصوروار ہیں، آپ ہی جو. اور پھر جس طریقے سے آپ نے ان ڈیڈ باڈیز کی برمتی کی، جو آپ نے ان کے جو تابوت تھے جس طریقے سے آپ نے وہ میونسپل کمیٹی کی اس کے اندر ڈالے، کیا نام ہے، چھوٹے سے اس میں تو یہ آپ کی گورننس کا تو پتہ چل گیا. اس میں ٹی ایم او کو کہتے ہیں معطل کیا گیا. بات تو یہ کدھر گئے ایمبولینسز 1122 کدھر ہے، کہاں پہ ہے چیزیں؟ ان کا تو کہا جاتا ہے کہ ٹریکر سسٹم بھی 2022 میں ختم کر دیا گیا تھا. ان کا 1 کروڑ روپے بل آ رہا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے. بتائیں کہ 112 میں تو وہاں پر ڈائیورس بھی بھرتی ہوئے ہوں گے نا. ڈائیورس کدھر تھے وہ؟ جی اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں تھی تو آپ مجھے بتائیں، آپ نیوی سے ریکویسٹ کر رہے تھے، آپ ایئر فورس سے ریکویسٹ کرتے، نیوی سے ڈائیورس ہیلی کاپٹر تھا. سنا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر تو 12-13 چکر جو ہے وہ شندور میلے کا جو ہے اپنی ان کی عیشوں کے لیے لگا چکا تھا، لیکن ٹیکس پیئر کے پیسے غریب لوگوں کے لیے وہ ہیلی کاپٹر اویلیبل نہیں تھا.
گورنر صاحب یقیناً آپ گئے، ڈسکا بھی گئے، آپ نے وہاں کے جو متاثرین ان کے جو لواحقین سے ان سے ملاقات کی، مردان بھی گئے. ہم اس حوالے سے کافی کل بھی ہم نے پروگرام میں بات کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نہ مردان گئے نہ ڈسکا گئے، لیکن اس واقعے کی صرف ایک تحقیقات ہے اور کل کی ایک رپورٹ آئی ہے سامنے جو کمشنر مالاکنڈ نے دی ہے. سارا ملبہ سیاحوں پر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کیوں گئے. تو اور کیا کریں گے لوگ؟ کس کو کہیں گے؟ یہ بولے کہ سی ایم ذمہ وار ہے. آج تو سی ایم جو ہے نہ مردان جا سکتے ہیں نہ ڈسکا جا سکتے ہیں، لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. جو ہے نا لوگوں کو بتائے کیا ہوا ہے. اب یہ تو میں نے کو بتایا کمیٹی بنے گی تو کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو بچائیں گے اور بولیں گے آپ کیوں گئے اس. پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے صوبے میں صحت ہے، آپ کیوں کہتے ہو کہ آؤ لوگ اب صحت کے لیے ہمارے صوبے میں آئیں. تو آپ لوگوں کو بول دیں کہ ہمارے صوبے مت آیا کرو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو فیل ہو چکے ہیں، ہماری جو صوبائی حکومت ہے فیل ہو، ہم کچھ کرنے کو کام نہیں ہے. آپ جا کر وہاں پاس انفراسٹرکچر دیکھیں. آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ تو یہاں پر پیرس اور فرانس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن گیا، سوئٹزرلینڈ بن گیا، لیکن آپ پریکٹیکل جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں. سر آپ کی پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور 2 دن پہلے آپ کے پرائم منسٹر سے ہی ملاقات ہوئی. ملاقات میں کیا خاص کے پی کے حوالے سے بات ہوئی؟ مختلف چیزوں پہ بات چیت ہوئی. ہمارے یہ سوات کے جو ذرا سوات کے ایشو پہ ہوئی، پولیٹیکل سچویشن پہ ہوئی، اور جو ریزرو سیٹوں کی بحالی کے اوپر ہوئی. اب آپ جب پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن ہی کرتے ہوں گے نا. تو بہت سے ایشوز کو ہم نے دیکھا، اس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی اور بہت پازیٹیو ڈسکشن بھی ہوئی. تو یہ ڈسکشن تھی ہمارے پاس. مجھے تو پشاور میں کے پی میں کوئی ایسی دکان نظر نہیں جہاں پہ عقل بکتی ہو. آپ کو اگر کوئی دکان کا پتہ ہے کسی پاکستان کسی گاؤں میں تو میں عقل خرید کو دے دوں. جو شخص بولے کہ میں نے قیدی نمبر 420 سے ملاقات کرنے کے بغیر میں بجٹ پاس نہیں کروں گا، 2 دن پہلے ویڈیو آئی تھی، ٹھیک ہے، اور میں نہیں کروں گا، تو اگر اس کی ملاقات 30 جون تک نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ 1 جولائی کو فائنینشیل کرائسس ہوتی. تو میں اسی دن کہہ دیا تھا جس نے بیان دیا، میں کہا یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کرے گا. اگر یہ اسمبلی توڑے گا یا ایسے کام کرے گا جو یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کرپشن کہاں سے کرے گا، نوکریاں کہاں سے بیچے گا، یہ جو ہے وہ جو ٹھیکیداروں سے جو ہے کمیشنیں کیسے کھائے گا، جو کرتوت یہاں پر ہو رہے ہیں جس کو آپ خود ہی پتہ کیا ہو رہے ہیں. یہ سولر کیسے ہوگا، گندم کا اسکینڈل کیسے آئے گا، چینی کا کیسے آئے گا، کوہستان کا اسکینڈل کیا، ٹی ایم ایز کو 13 سالوں سے جو یہ لوٹ رہے ہیں، اور مطلب سولر یہاں تک کہ آپ نے مسجدوں کے سولر بھی کھا گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، دوائیاں تک کھا گئے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. مطلب بانی تحریک انصاف مائنس ہو گئے. پھر دیکھیں، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو میں ملاقات نہیں کروں، سازش ہو رہی ہے گورنر ہاؤس میں. ان کو خواب میں بھی گورنر ہاؤس نظر آتا ہے، اور یہ ایسے ہے کہ ایمرجنسی لگ جائے گی اور گورنر تو اس کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ عقل کے اندر یہ تم اگر یہ کام کرو گے تو ایسے چیز ہو جائیں گی. پھر کتنی سپیڈ میں انہوں نے کسی بھی صوبے میں اور مرکز میں بجٹ پاس انہوں نے پہلے پاس کر دیا. ٹھیک ہے، اور ان کی بیچارے کے چیئرمین کو بھی نہیں پتا. اسلام آباد میں گور علی خان کہتے ہیں بجٹ پاس ہی نہیں ہوا، لگا بجٹ پاس ہو گیا، کٹ موشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. پھر جو ہے ان کو خیال آیا کہ یار یہ تو انہوں نے بجٹ بھی پاس کر دیا. -1 آج سے نہیں، -1 کافی عرصے سے ہوگی. ان کو آج پتہ چلا ہے. میں نے کہا جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ میر صادق اور میر جعفر اس پارٹی میں کون ہیں، پھر آپ کو دیکھیں. مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے اس دن اسمبلی میں ایک بڑی ایک ڈائلاگی تقریر کی، ٹھیک ہے، کہا کہ جی آپ لوگ کدھر تھے پولیٹیکل پارٹیز، اور یہ ہم جب ہمارے پریوار تھا. تو میں نے کل ٹی وی پروگرام میں بتایا، اور میں اس کے بھائی کا بڑا مشہور ہے جس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کا میں جواب دینے والا ہوں. انہوں نے کم از کم پوری شاہ کو اکنالج کیا کہ ہمیں کھانا وہی پہنچا تھا سکھر جیل میں، پیپلز پارٹی پہنچا دی. پھر بھی پیپلز پارٹی وہاں پر تھی. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن بلیو نہیں کرتے ہیں، تو یہی ناشتے یا کھانے تھے ہم ہی دیتے تھے. ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کرتے، لیکن اس کو کم از کم اکنالج کرنا چاہتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی نے کم از کم میرا کوئی خیال رکھا تھا. اور میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنسیوں والے کے ساتھ آپ لوگ ملے ہوئے تھے، ہمارے لوگ اٹھا رہے تھے، تو صرف یہ سوال کا جواب دے دے کہ الیکشن کے دنوں میں کس کا مہمان تھا. اور ہمارے پاس وہ جواب ہم دے دیں گے چند دنوں بعد. آپ بتائیں. جب یہ نہیں دے گا نا، جب اپنے منہ سے میاں میٹھو بنے گا، بتائے گا کہ میں کس کے پاس تھا، میں نے شہرام ترکی کو، عاطف خان کو اور اسد کیسر کو کس طرح سائڈ پہ کیا، میں نے کس طرح جھگڑا اور طاہر اپنا جو ہے اپنا یہاں پہ بنگش صاحب کو کس طرح میں نے ہروایا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ میں اچھا بچہ بنوں گا، آپ کو ڈیلیور کروں گا، اور اچھا بچہ ہے، ڈیلیور کر رہا ہے. تو وہ جھگڑا اس کو بنگش کروایا نا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اچھا بچہ ہوں گا، ڈیلیور کروں گا، ڈیلیور کر رہا اچھا بچہ ہے. مطلب اب مائنس منرل والا معاملہ بھی حل کر لیں گے. کوششیں تو بڑی کر رہے ہیں، لیکن اچھا بچہ ہے. 1-2 چیزیں نہیں کی ہیں. دیکھیں اب اسلام آباد ہے تو کیسے ان کو بتاتے ہیں کہ جی ایک اس کو اسکرپٹ ملتا ہے کہ بتا دو کہ تم 13 ضلعوں سے گزر کے آئے ہو، ٹھیک ہے. پھر وہ 13 ضلعوں سے بتایا کہ میں 13 موڈ دامنے کو کہ اس نے 13 ضلع بنا دیے. اب مجھے بتایا دامنے کو کے بعد اسلام آباد کے بعد پہلا صوبہ کون سا تھا؟ گورنر صاحب آپ کرپشن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں،
تو کیا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, کبھی آپ نے پیش نہیں کیا, یعنی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا یا پوسٹنگ ٹرانسفرنگ تک ہی معاملہ اب تک چل رہا ہے؟ نہیں نہیں ہر چیز فار سیل ہے یہاں پر. ٹرانسفر پوسٹنگ سیل ہے, کلاس 4 تک سیل ہے, کیا کیا چیزیں نہیں بک رہی ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں بک رہی ہیں, کیا کیا چیزوں میں کمیشن نہیں ہے. آپ اس شہر میں نہیں رہتے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے, کون سے جو ہے انیشل کس کے سائن ہوں گے تو پھر یہ بل پاس ہوگا. ناکے تو دہشت گردوں کے لیے نہیں لگے, ناکے تو جو ہے فائنینس سیکٹری کے باہر, دفتر کے باہر لگے کہ کوئی بھی ناکے سے نہیں گزرے گا جب تک یہ پراپر فائل کی چیکنگ نہیں ہوگی اور اس پر انیشل سائن نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیں انہوں نے اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیے, خود کرپشن میں مصروف ہیں. آپ مجھے بتائیں سی ایم کے ڈی خان کیا پوزیشن ہے؟ ہم بار بار یہ کہتے تھے نا. اب تو ہائی پروفائل ایک ہوا مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ ہوا, جی اس سے پہلے سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, جی سی پیک پہ کیا ہو رہا ہے, کرم میں کیا ہو رہا ہے, باجوڑ میں کیا ہوا, مرج ڈسٹرکٹ میں کیا ہوا. یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں بس جتنا مال ہم غنیمت ہے کما سکتے ہیں کمائیں, اس کے بعد جو ہے جو بھی ہے. کون سا اسکینڈل آپ سامنے لا رہے ہیں کرپشن کا؟ کون سا اسکینڈل نہیں ہے مجھے بتائیں, کس چیز کا اسکینڈل نہیں, کون سے ڈپارٹمنٹ میں اسکینڈل نہیں ہے, کون سے مجھے بتائیں کون سا ڈپارٹمنٹ بچا ہوا ان سے. کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں کہ بچا ہوا. ٹیچرس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کے مسٹروں کے گھروں سے لوگ نکلتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کریں, ایٹا کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں, گندم چوری ہوتے ہیں تو یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں, چینی چوری ہو رہی ہے تو یہ لوگ ہوتے ہیں. مطلب کیا مطلب ہے کہ پہلے مسجدوں میں سنتے تھے کہ وہ آتا تھا کہ جی وہ چپل چوری ہو گئی, گھڑی چوری گئی, اب سولر بھی چوری ہونا شروع ہو گئے. تو جو بندہ مسجد کے سولر چوری کرے اس کے بعد کیا ہوگا؟ گورنر صاحب جی. ایک اور یہاں پر ایک بہت بڑا ایک جو ہے ایک ٹیکنیکل وہ ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے آن لائن ٹینڈرز ہو گئے. آن لائن ٹینڈر اس وقت کھلتا ہے جب پتہ ہے کہ میں نے ٹینڈر ڈالنا اور آپ نے ڈالنا, جب ہمارے ڈاکومنٹیشن جمع ہو جاتی ہے پھر لنک لو ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے کسی کو ٹھیکہ دینا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ایک جو ہے نا اس میں گوگل اور پتہ نہیں ونڈوز اور پتہ نہیں کیا چیزیں وہ بھی اس میں ناکام ہو چکی ہیں کہ وہ جیسی آپ کے چہتے کا جو ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن جمع ہو جاتی ہے باقی سارے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. گورنر صاحب لاسٹ کویسچن, آپ بھی صوبے کے بیٹے ہیں, آج صوبے کے جو حالات ہیں ہم بھی بخوبی دیکھ رہے ہیں, بلکہ صوبہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے, کتنی تشویش ہے آپ کو, اور عملاً آپ گورنر ہیں اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہے عملاً؟ دیکھیے عملاً کیا ہے, 18 امینڈمنٹ کے بعد اختیارات سارے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہوتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. میں نے جو چیزیں ہیں میں میڈیا پہ بھی, میں نے اسلام آباد میں بھی, میں نے ہر جگہ اس چیز کو اٹھائی. پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا, سب خاموش ہوتے تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا, اس صوبے کی جو تباہی کی ہے. آپ دیکھیں اب ہمارا صوبہ اتنا پیچھے چلا گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ آج مرج ڈسٹرکٹ سے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے آتے ہیں, یہ لوگ کھا پی جاتے ہیں. آپ مجھے پتہ ہے پولیس کے نوجوانوں کے پیسے آپ کھا گئے ہیں. اس دن یہ بڑے کراتے تھے کہ ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. جب اس دن وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے 700 ارب روپے آپ کو وار آن ٹیرر میں دیے ہیں 1% آف NFC ایوارڈ, تو کھڑے ہو کے بولتا تھا کہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملے. جرت کرتا بتاتا کہ مجھے پیسے نہیں ملے. تو ملے نا, خاموش تھا نا. تو پیسے کدھر گئے؟ نہ میرے پولیس کی تنخواہیں سب سے زیادہ ہیں, سب سے کم تنخواہ میرے پاس ہیں, نہ ان کے پاس گیجٹس ہیں, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, نہ بلٹ پروف جیکٹ ہے, نہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, نہ ان کے پاس لیبز ہیں. تو پھر آپ نہتی پولیس آپ کی لڑ رہی ہے, آپ اس کو سلام پیش کریں کہ بغیر کسی ان کے پاس ریسورسز کے وہ لڑ رہی ہے آپ کے لیے. لیکن ان سے تو پوچھیں پیسے آپ نے کدھر کھا پی گئے؟ سارے پیسے آپ فرانس بھیج رہے ہیں بھائی, منی ٹریلنگ کا فرانس پہنچتا ہے. اب فرانس آپ چیک کریں کس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, وہ معلوم ہے, دیکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے سنو نیوز کو خصوصی وقت دیا. ناظرین, گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ان کے والدین نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ وہ کسی کی ذات پر یا ایسا اٹیک کریں, ان کو گھر سے اچھی تربیت ملی. اور یقیناً ہم نے دیکھا بھی, ہمیشہ انہوں نے پازیٹیولی بات کی, لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ منفی بات آئی, اور ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم پازیٹیولی دونوں اطراف سے کویسچنس کریں, ان سے بات کریں. لیکن آج گورنر فیصل کریم کنڈی نے اس بات پر ایگری ہوئے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے, اور اب یہاں کی عوام کے لیے بہت پرابلمز ہیں, سیکورٹی کے لیے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ہم ساتھ ساتھ گورنر صاحب کی اپڈیٹس جو ہیں, اگر ہم ان سے ٹاک کرتے رہیں, ہمیں ایسے ہی وقت دیتے رہیں, تو ہم ساتھ ساتھ ان سے گفتگو بھی کریں گے. بہت شکریہ.